عمران خان کی جانب سے تقریباً 3 ماہ پہلے پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد کرنے کے باوجود ابھی تک ان کی تقرری نہیں ہو پائی، جبکہ عسکری قیادت اور شہباز حکومت کو ہدف تنقید بنانے کے بعد وہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کی نشست سے مزید دور ہو چکے ہیں۔ تاہم پی ٹی آئی قیادت کا دعویٰ ہے کہ ان کے اسپیکر قومی اسمبلی سے معاملات طے پا چکے ہیں اور آئندہ 2 سے 3 روز میں محمود خان اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر تقرری کا اعلان کر دیا جائے گا۔ تاہم ذرائع کے مطابق محمود اچکزئی کے حالیہ جارحانہ بیانات، اڈیالہ جیل اور پارلیمنٹ پر حملے کی دھمکیوں اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر الزام تراشیوں کی وجہ سے نہ صرف سرکار ان کے اپوزیشن لیڈر بننے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے، بلکہ تحریک انصاف کی قیادت بھی عمران خان کی پرائی جماعت کے سربراہ کو اپوزیشن لیڈر نامزد کرنے پر معترض ہے۔ مبصرین کے مطابق اپنوں اور بیگانوں کی جانب سے مخالفت کے بعد محمود خان اچکزئی کا اپوزیشن لیڈر بننا ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ضرور دکھائی دیتا ہے۔ دوسری جانب اسپیکر سردار ایاز صادق کی جانب سے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے نامزد کردہ قومی اسمبلی کے قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی کی ممکنہ تقرری کی صورت میں ایک نئی قانونی محاذ آرائی کا امکان ہے۔ اکبر ایس بابر سمیت تحریک انصاف کے بانی رہنماؤں نے محمود اچکزئی کی تقرری کے خلاف قانونی فورم سے رجوع کرنے کے لیے صلاح مشورے شروع کر دیے ہیں اور اس ممکنہ اقدام کو وفاقی آئینی عدالت یا الیکشن کمیشن میں لے جانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں یہ نکتہ بھی سامنے ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان 2018 میں الیکشن ایکٹ 2017 سے متعلق ایک اہم فیصلے میں واضح طور پر قرار دے چکی ہے کہ کوئی بھی سزا یافتہ فرد سیاسی معاملات میں مداخلت یا سیاسی فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتا اور نہ ہی سیاسی معاملات میں مداخلت کر سکتا ہے۔ چونکہ بانی پی ٹی آئی عمران خان ایک سزا یافتہ مجرم ہے، اس لیے ان کے نامزد کردہ شخص کو قائد حزب اختلاف مقرر کرنا نہ صرف آئینی فیصلے کی صریحاً خلاف ورزی ہے بلکہ اعلیٰ عدلیہ کی حکم عدولی بھی ہے۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ اگر محمود خان اچکزئی کی تقرری عمل میں آتی ہے تو اس کے نتیجے میں نہ صرف پارلیمان کے اندر بلکہ عدالتی سطح پر بھی ایک طویل قانونی جنگ شروع ہونے کا خدشہ ہے جو ملکی سیاست اور پارلیمانی کارروائی پر گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ یاد رہے کہ تقریباً 2 ماہ قبل 6 اکتوبر 2025 کو عمران خان کی جانب سے قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے عہدوں کے لیے محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر کی نامزدگی کی گئی تھی، حالانکہ دونوں کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں۔ محمود اچکزئی پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ ہیں جبکہ علامہ عباس ناصر مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ ہیں۔ عمران خان کی جانب سے یہ نامزدگیاں اس وقت سامنے آئیں جب تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے عمر ایوب خان اور شبلی فراز نااہلی کے باعث ان عہدوں سے ہٹ چکے تھے۔ اس کے باوجود پارٹی کے اندر سے کسی متبادل نام پر اتفاق کی بجائے بیرونی جماعتوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیے جانے کو تحریک انصاف کے اندرونی حلقوں میں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور اسے پارٹی قیادت پر عدم اعتماد کے اظہار کے طور پر دیکھا گیا۔ ذرائع کے مطابق عمران خان کے اس فیصلے نے تحریک انصاف کی مرکزی قیادت میں پہلے سے موجود ناراضی اور مایوسی میں مزید اضافہ کر دیا، جبکہ پارٹی کے اندر اختلافات اور تقسیم مزید نمایاں ہو گئی۔ بطور اپوزیشن لیڈر نامزدگی کے بعد محمود خان اچکزئی نے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو نشانے پر لیتے ہوئے اپنے خطابات اور پریس کانفرنسز میں فوجی قیادت پر تنقید، الزامات اور دھمکیوں کی بوچھار شروع کر دی، جس کی وجہ سے ان کی بطور قائد حزب اختلاف تقرری مسلسل تاخیر کا شکار دکھائی دیتی ہے۔ تاہم اب تازہ اطلاعات کے مطابق پی ٹی آئی رہنماؤں کا دعویٰ ہے کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے معاملے پر اسپیکر قومی اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے پی ٹی آئی وفد کو یقین دہانی کرائی ہے کہ جمعرات تک اپوزیشن لیڈر کی تقرری مکمل کر لی جائے گی۔ پی ٹی آئی کے چیف ویب منگل کو دوبارہ اپوزیشن لیڈر کے کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے۔ بدھ کے روز اسپیکر کاغذات کا جائزہ لیں گے جبکہ جمعرات کو تقرری کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر کی تقرری آئندہ 2 سے 3 روز میں متوقع ہے۔ واضح رہے کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری میں اسپیکر ایاز صادق جبکہ سینٹ میں چیئرمین یوسف رضا گیلانی کو ضوابطیدی اختیارات حاصل ہیں۔ جب تک ان دونوں ایوانوں کے پریزائڈنگ افسران یعنی سردار ایاز صادق
اور یوسف رضا گیلانی کی طرف سے ارکان پارلیمنٹ کے نئے اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے لیے اپنے دستخطوں کے ساتھ جمع کرائی گئی درخواست کی تصدیق نہیں ہوتی، کسی بھی شخص کا اپوزیشن لیڈر بننا ناممکن ہے۔ ذرائع کے مطابق محمود خان اچکزئی کے بیانات کی وجہ سے ہی قومی اسمبلی میں آزاد قرار دیے گئے تحریک انصاف کے ارکان کی طرف سے جمع کرائی گئی اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر تقرری کی درخواست وصولی کا اعلامیہ بھی ابھی تک اسپیکر چیمبر سے جاری نہیں ہو پایا۔ ذرائع کے مطابق قائد حزب اختلاف کی نشست پر تقرری سے پہلے اسپیکر ایوان میں اس منصب کے خالی ہونے کا اعلان کریں گے، جس کے بعد ارکان سے نامزدگی کے لیے درخواستیں طلب کی جائیں گی۔ ذرائع کے مطابق قائد حزب اختلاف کے تقرر سے پہلے اسپیکر قومی اسمبلی موصول ہونے والی درخواست پر ارکان کی جانب سے کیے گئے دستخطوں کی انفرادی طور پر تصدیق کریں گے۔ اگر کسی ایک بھی رکن کے دستخط 2 نمبر نکلے اور ان کی تصدیق نہ ہو سکی تو پوری درخواست کو مسترد کر دیا جائے گا۔ تاہم اب دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی قیادت کے دعووں کے مطابق محمود اچکزئی قائد حزب اختلاف منتخب ہوتے ہیں یا ان کا جارحانہ طرز سیاست انہیں اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے مزید دور کر دیتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔